بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میں انصار عزیز بول رہا ہوں مولانا بینک سے. جی فرمائیے. مولانا آج آپ کا ایک بیان چل رہا ہے اور بعض میڈیا والے آپ کے بیان کو غلط رخ دے کر کے یہ دے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ رام جو ہے وہ امام الہند تھے؟ کیا یہ آپ کے حوالے سے بات کہی ہے کہ کیا اور حوالے سے بات کیا آپ؟ میری یہ بات جو ہے ابھی بھی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جب مارچ 8 میں ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ ہم نے قائم کیا تھا تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں اشعار پیش کیے گئے، اور علامہ اقبال نے جو اشعار رام کے بارے میں کہے ہیں وہ سنائے گئے، جو اشعار بدھ کے بارے میں کہے ہیں وہ پڑھے گئے، جو اشعار گرو نانک کے بارے میں کہے گئے وہ پڑھے گئے. اس ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو رہتے ہیں ان کے درمیان جو روابط ہونے چاہیے اور ان کی جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو احترام کا معاملہ ہونا چاہیے، اس موضوع پر بات ہوئی. اور جب بھی پیام انسانیت کا کوئی پروگرام ہو یا مذاہب کے درمیان کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں اس حقیقت کو یاد دلایا جاتا ہے. آج بھی میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ علامہ اقبال نے، جن کو مسلمان مانتے ہیں، تھنکرز مانتے ہیں، فلاسفرز مانتے ہیں، یورپ مانتا ہے، ایشیا مانتا ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. تو یہ ان کو امام ہند علامہ اقبال نے کہا. میں نے یہی بات کہی کہ اقبال جیسا انسان جو بڑا صاحب نظر تھا، بڑا صاحب بصیرت تھا، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کے اشعار گنگناتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اقبال ایک الہامی شاعر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مولانا کی کتابیں اقبال کے اشعار کے تذکرے سے بھری پڑی ہوئی ہیں. تو اقبال جیسی شخصیت نے گرو نانک کو بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے، بدھ کو بھی پیش کیا ہے، رام کو بھی پیش کیا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدھ کا تذکرہ کیا ہے کہ غالباً قرآن پاک میں جن کو ذوالکفل کہا گیا ہے وہی بدھ ہے. اور اسی طرح جو زردشت تھے وہ ان کے نزدیک نبی تھے. اسی طرح ہندوستان میں رام کے بارے میں یہ خیال ہے، اس کو ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے لیکن خیال ہے، احساس ہے مورخین کا اور تحقیق کرنے والوں کا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر تھے جن کی تصویر بگاڑ دی گئی، اور وہ توحید کے داعی تھے اور ایشور ایک ہے اس کو دعوت دیتے تھے اور انسانوں کے درمیان اچھے تعلقات ہونے چاہیے یہ کہتے تھے. اور آج اسی سبق کو سناتن دھرم والوں کو یاد کرنا چاہیے. تو ہم ہندوؤں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ بھائی ایشور، اللہ، لارڈ گاڈ ایک ہے، ایک کی عبادت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جس شخصیت کی جو تعلیمات ہیں امن کی، انسانیت کی، ان تعلیمات کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اور یہی بیان دیا تھا. یہ بیان این ڈی ٹی وی پہ آیا، یہ بیان انڈیا ٹی وی پہ آیا، یہ بیان ہمارا آج تک کیا، بہت سے ٹی وی کے لوگ آئے اور ان کے ساتھ بات ہوئی تو کسی کے ساتھ یہ بات ہوئی. اب یہ جو آپ کا ملی چینل کہلاتا ہے، یہ ہے ایک دلی سے ایک ہے چھوٹا موٹا اخبار، یہ کیا کہتے ہیں، بہرحال مطلب اخبار، بعض اخبارات اور یہ ملی چینل، اس کی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شرارتیں ماضی میں کتنی رہی ہیں. ہر بات کو موڑ توڑوں کے بیان کرنا، ادھر کی ادھر لگانا اور جھوٹی باتیں گڑنا، یہ بہت سے اخبارات کا رویہ ہے اور انہوں نے ہی ملک کے حالات خراب کیے ہیں. یہی لوگ کبھی اتحاد نہیں ہونے دیتے، یہی لوگ بھائی چارے کا ماحول قائم نہیں ہونے دیتے، فتنے پیدا کرتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اور ہندو یہ سمجھے کہ اس ملک میں ہمیں رہنا ہے، بھائیوں کی طرح رہنا ہے، انسانوں کی طرح رہنا اور اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. اب کیونکہ پرسنل لا بورڈ اور جمعیت العلماء سب کا اتفاق ہے چیف جسٹس کی اس درخواست پر یا مطالبے پر کہ آپ لوگ آپس میں مسئلے کو طے کر لیجئے، تو سب نے اتفاق کیا. سنی وقف بورڈ نے اتفاق کیا، پرسنل لا بورڈ نے اتفاق کیا اور جمعیت العلماء نے اتفاق کیا. 1 سال پہلے جو بات میں نے اور روی شنکر نے شروع کی تھی اس پر سب کا اتفاق ہو گیا. اب اگر اختلاف ہے تو ہندوؤں میں ہے.
تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہندو بھائیو تم بھی اپنے اختلافات ختم کرو، ملک میں مل جل کر رہنا سیکھو اور اس ملک میں امن اور سلامتی کی کوشش کرو. یہ اصل پس منظر ہے اس بات کا. اب اس کو موڑنا توڑنا یہ کتنی خبیث حرکت ہے، یعنی کتنا انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں کسی کو ڈیمیج کرے، کسی کو بدنام کرے. تو ظاہر ہے کہ ان سے تو اللہ ہی نمٹے گا، ان سے اللہ ہی نمٹے گا. وہ کرامن کاتبین ان کی حرکتوں کو لکھ رہے ہیں، فرشتے ان پر آسمان سے لعنت کر رہے ہیں، ان کذابین پر، جھوٹوں پر. تو بہرحال ان کا علاج تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن ہم لوگوں کا کام یہ ہے، اور آپ کا جو چینل ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ مسلسل اس بات کو لوگوں تک پہنچائے کہ آج ضرورت اس کی ہے کہ اس ملک میں امن ہو، اس ملک میں سلامتی ہو، اس ملک میں خوشگوار تعلقات ہوں. جو آزادی سے پہلے کا ماحول ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہیں بھائی بھائی کا ماحول تھا، وہ دوبارہ قائم کیا جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ورطۂ حیرت سے نکالا جائے، دلدل سے نکالا جائے اور آپس کی کشیدگیوں سے نکالا جائے، تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے. اب ہمارا جو کہنا ہے کہ بھائی ایک مسجد کے بارے میں ہم لوگ شریعت اور اسلام کے وسیع دائرے پر نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے منتقل کر دیں دوسری جگہ تاکہ جھگڑا اور تنازع نہ ہوتا رہے، اور مسجد میں جو کام ہونا چاہیے، نماز، ذکر، اعتکاف، تلاوت، تعلیم، تربیت، یہ سارا کام مسجد میں ہو. تو ہم مسجد بنانے کی فکر کریں. اور 1949 سے وہاں مندر بنایا جا چکا، 92 میں مسجد کا ڈھانچہ بھی ختم کیا جا چکا. صرف جھگڑے کو زندہ رکھنا یہ سیاسی چالاک لوگوں کا کام ہوتا ہے، مذہبی لوگوں کا کام یہ نہیں ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا مطالبہ پہلے دن سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ذمے پھر یہ ہوگا کہ یہ ضمانت دے، اس ضمانت کو باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل میں طے کیا جائے کہ آئندہ کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی خانقاہ، کسی درگاہ کو نہیں چھیڑا جائے گا. یہ ایک فیصلہ ہو. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے اور پھر اس مسجد کو ہم شفٹ کرتے ہیں تاکہ مسجد قائم ہو، مسجد آباد ہو، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو کچھ وہاں ہو چکا، اب حالت اضطراری ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ ملک میں کیسا ٹینشن ہے اور کیسی فضا بنائی گئی ہے. اس حالت میں ہم کو مسجد عافیت کی جگہ منتقل کرنی چاہیے. اور کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کوفہ کے شہر میں خود کیا کہ ایک مسجد کو ایک جگہ سے منتقل دوسری جگہ کر دیا اور اس جگہ پر کھجور کا ایک بازار قائم کر دیا. اگر نارمل حالت میں مسجد ہٹا کر بازار بن سکتا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت میں تو مسلسل مسجدوں کی جگہ بدلتی رہتی ہے کسی توسیع کے لیے یا سڑک بنانے کے لیے، کیونکہ فقہ حنبلی میں جائز اور فقہ حنفی میں بھی اس کی نظیریں موجود ہیں. تو ایسی شکل میں ہم کو شریعت کے 1% بھی اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے جس کے ذریعے سے امن اور شانتی قائم ہو، مسئلہ حل ہو، اور مسجد کا جو رول ہے، مسجد کا جو کردار ہے وہ ادا ہو. مسجد کو جھگڑے کی جگہ رکھنا اور جھگڑا جاری رکھنا 25 سال گزر گئے، ہزاروں انسانوں کی جانیں چلی گئی، عورتوں کا ننگا ناچ کروایا گیا، کتنے انسان ذبح کر دیے گئے، یہ سب ہو چکا ہے. اس لیے بہتر شکل یہی ہے کہ اس مسجد کے بارے میں یہ طے ہو کہ اس کو الگ ہم بنائیں گے اور ایک اسلامک یونیورسٹی بھی ساتھ ساتھ بنائیں گے، اور بقیہ کسی مسجد یا کسی مدرسے یا کسی خانقاہ یا کسی درگاہ کو یا کسی قبرستان کو نہ چھیڑا جائے، اس کی ضمانت مانگیں گے. تو اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کوئی حل ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ پھر حل نہیں ہوگا، پھر انتظار لوگ کرتے رہیں گے اور ملک کی فضا خراب ہوتی رہے گی. صحیح بات ہے مولانا، صحیح بات. شکریہ مولانا، جزاک اللہ. وہی سوشل میڈیا میں پھر جو ہے آپ کے نام سے کچھ الگ الگ قسم کی خبریں آ رہی تھیں، اور بس وہی کہ سوشل میڈیا میں ایک زمانے میں حدیثیں گڑھی جاتی تھی، وہ کذابین وبائین کہلاتے تھے، جھوٹے لوگ. وہ جھوٹے حدیثیں کرتے تھے، حضور کی طرف منسوخ کرتے تھے. وہ اتنے جری تھے کہ حضور نے یہ نہیں کہا ہوتا تھا. آج حضور کے ہی خاندان کے ایک چھوٹے سے فرد کے بارے میں یہ جو آپ رویہ دیکھ رہے ہیں وہ انہی لوگوں کا رویہ، انہی کذابین وبائین جھوٹے لوگوں کا، جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پیغمبروں کی لعنت فرمائی گئی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے مولانا، شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے وقت دیا مجھے. جزاک اللہ. السلام. ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ویژن آن لائن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن